الہی کے علم کو فراموش کر کے دنیا کی محبت میں ڈوبنا، اللہ کی یاد کو فراموش کر کے غافل ہو کر دنیا کا غلام اور بندہ بن جانا، یہ طرز عمل بندے کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 176 ہے، خاصی تفصیل ہے، آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب کائنات کی طرف سے کلام مبین میں ارشاد ہوا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 176، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور بلند کرتے اسے ان آیات کے ذریعے، اور لیکن وہ تو جھک گیا پستی کی طرف اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ اگر تم حملہ کرو اس پر تو ہانپتا ہے، اور اگر تم چھوڑ دو اسے تب بھی ہانپتا ہے۔ یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے جھٹلایا ہماری آیات کو، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے رہیے اس طرح کا بیان، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 176 کا۔ پچھلی جو مثال آئی اب اسی کے تسلسل میں بات آ رہی ہے۔ ایک شخص کا ذکر ہوا اور مثال دی گئی کتے کے لیے، اور بتایا جا رہا ہے یہ ایک شخص کیا پوری کی پوری قوم کی بھی مثال ہو سکتی ہے۔ اس آیت کی تشریح میں خاصی باتیں ہیں، آئیے چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ پہلا نقطہ، وہ شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کی قدر اور احکام کی پیروی سے بڑا رتبہ حاصل کر سکتا تھا۔ کس کی مثال دی جا رہی؟ جو پچھلی آیت میں بیان ہوا، آیات الہی کا علم تو ملا اسے، مگر اس کو فراموش کر کے دنیا میں ڈوب گئی ہے، دنیا کی محبت میں ڈوب کر غافل ہوا اور اللہ کی آیات کو اس نے فراموش کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے اگر وہ اللہ کی آیات کو تھامے رکھتا اور اللہ کی آیات کی قدر کرتا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتا تو بلند رتبہ پا لیتا۔ جیسے کہ ایک مشہور حدیث ہے، ہمارے اس پروگرام میں کئی مرتبہ پیش کی جا چکی ہے، آئیے اس کا پھر مطالعہ کریں۔ فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن کی بدولت قوموں کو عروج اور اسے ترک کر دینے کی وجہ سے ذلیل فرمائے گا۔ مسلم شریف کی روایت، قوموں کو عروج ملے گا قرآن کو تھامنے کی وجہ سے، اور ذلت اور رسوائی ملے گی قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے۔ ذلت اور رسوائی ملے گی قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے۔ اس شخص کی مثال آ گئی، آیات الہی کو فراموش کیا، گمراہ ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے اگر اللہ کی آیات کو تھامتا اور اللہ کے احکامات کو تھامتا اور ان کے تقاضوں پر عمل کرتا تو اللہ تعالیٰ بلند رتبہ اس کو عطا فرما دیتے۔ ناظرین کرام، وہ حدیث بھی دہرا لیتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے بہترین وہ جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں، ان کو بلند رتبہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے اور شامل کیے رکھے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح کے ذیل میں، مگر وہ شخص محض دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ کا نافرمان بن گیا، دنیا کی لذتیں، دنیا کی محبتیں، دنیا کا مال و اسباب، دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی کرسی، دنیا کا اقتدار وغیرہ وغیرہ، ان میں ڈوبا اور آیات الہی کو فراموش کر بیٹھا۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ آج ہم قرآن کو ترجیح دیتے ہیں جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یا ہم اس دنیا کے وقتی عارضی مال و اسباب کو ترجیح دیتے ہیں۔ بات رہے گی جاری، تاہم ایک وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہوا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کا پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ الاعراف آیات 175 تا 176 کا۔ بڑی بری ایک مثال کتے کی دی گئی ہے، اس پر تفصیلاً گفتگو بھی ہوگی۔ مطالعہ ہمارا جاری تھا، وقفے سے پہلے سورۃ الاعراف آیت نمبر 176 کے حوالے سے۔ آئیے اس مقام کی تشریح کو سمجھتے ہیں اور مزید آگے بڑھتے ہیں تشریح کے بیان کے اعتبار سے۔ اگلا نقطہ آپ کے ہمارے سامنے موجود ہے، زمین کی طرف مائل ہونے سے مراد مادی مفادات ہی میں کھو جانا ہے۔ ذکر آیا نا کہ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کی طرف، پستی کی طرف جھک گیا۔ اس سے کیا مراد؟ دنیا، اس کا مال و اسباب، اسی پستی میں ڈوب گیا اور آیات الہی کو تھام کر جو مقام بلند مل سکتا تھا وہ اس نے فراموش کر دیا۔ اگلا نقطہ، خواہشات نفس کی لالچ میں وہ اس انتہا کو پہنچ گیا کہ اسے کتے سے تشبیہ دی گئی۔ اللہ اکبر، کتے سے تشبیہ دی گئی، کس کو؟ آیات کا علم جس کے پاس تھا، یہ عام اور معمولی آدمی نہیں، آیات الہی کا علم اس تک پہنچا مگر غرق ہوا دنیا کی محبت میں،
تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی مثال کتے کی طرح ہے، کتے کے خاص تعلق ہے حرص اور لالچ کے ساتھ۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ آگے لکھا ہے یلحث، یہ الفاظ اس آیت میں یلحث کا لفظ آیا، تھکاوٹ یا پیاس وغیرہ کی وجہ سے زبان باہر نکال کر ہانپنے کو کہتے ہیں۔ لیکن کتا ہر وقت ہانپتا ہی رہتا ہے، کتا، بلکہ یہ جملہ آگے بھی لکھا ہوا ہے، کتا ہر وقت ہانپتا رہتا ہے، حرص و لالچ میں اس کی زبان لٹکتی اور رال ٹپکتی رہتی۔ یہ زبان کا لٹکنا اور رال کا ٹپکنا یہ حرص، لالچ اور طمع عربی میں کہا جاتا ہے، اس کی علامت ہے۔ تو کتے میں حرص و لالچ بہت زیادہ ہے، ہر وقت اس کی زبان لٹکتی رہتی اور رال ٹپکتی رہتی ہے۔ اب اس کراہیت آتی ہے نا، یعنی کتے کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کا گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ہمارے یہاں، لیکن یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہے کس کے لیے؟ جو اللہ کی آیات کو فراموش کر بیٹھے اور دنیا کی زندگی میں غرق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، مزید تشریح اس آیت میں آگے چلتے ہیں، لکھا ہے شیطان کی پیروی کرنے والا دنیا کی لالچ میں مبتلا ہو کر حلال و حرام کی تمیز کھو دیتا ہے۔ جیسے کتا وہ رال ٹپک رہی ہے، ہر وقت چاہیے، ہر وقت چاہیے، تو اللہ کی آیات کو فراموش کرنے والا، شیطان کی پیروی کرنے والا، دنیا کی محبت میں غرق کرنے والا، وہ بھی اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، بس چاہتا ہے کہ مال مال اور مال ملتا چلا جائے اس کو۔ اگلا نقطہ ذکر آیا تھا کہ بری ہے مثال اس قوم کی جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ تکذیب جھٹلانے کو کہتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلانا۔ اس کے حوالے سے دیکھیے اگلا نقطہ ہے تکذیب آیات، یعنی آیات کو جھٹلانا۔ آیات کو جھٹلانا قول و عمل دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات کئی مرتبہ پہلے بھی آئی۔ ایک ہے عقیدے کے کافر، وہ تو مانتے نہیں اللہ کی آیات کو، اور ایک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، وہ عملاً جھٹلاتے ہیں، وہ عملاً جھٹلاتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی بدترین مثال ہے یہود کی۔ چنانچہ آگے لکھا ہے یہود نے تورات کو عملی طور پر جھٹلایا، ان کے لیے گدھے کی مثال بیان ہوئی۔ استغفر اللہ، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے اور خود مطالعہ کیجئے، گدھے کی مثال دی گئی۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 5 میں قرآن فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی، پھر وہ تورات کی ذمہ داری کو سہار نہ سکے، انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ فرمایا کہ کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جو بوجھ اٹھائے پھرتا ہے۔ گدھا ہے، اس پر اینٹوں کا بوجھ لاد دیں یا کتابیں لاد دیں، وہ کہے گا بوجھ جلدی جان چھڑائی جائے اس سے، ہے نا۔ یہ گدھے کی مثال تورات کے ماننے والوں کے لیے دی۔ وہ تورات کو اللہ کا کلام مانتے تھے یہود، مگر اللہ کی کتاب تورات کے احکامات پر عمل نہ کرتے تھے، تو قرآن نے کون سی مثال دی؟ گدھے کی۔ ناظرین کرام، یہ قرآن اللہ کا کلام، یہ مثالیں کیوں دی گئی؟ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کہیں کتے کی مثال اور کہیں گدھے کی مثال ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آخری بات اس آیت کی تشریح کے ذیل میں، ان واقعات کے بیان کا مقصد یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ قرآن قصہ گوئی کی کتاب نہیں، معاذ اللہ۔ اٹس ناٹ اے اسٹوری بک، اٹس ناٹ اے ہسٹری بک، اٹس اے بک آف گائیڈنس۔ یہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں، یہ قرآن فقط جو ہے وہ قصہ گوئی کی کتاب نہیں، بلکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ کیا مقصد ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں، تشریح میں لکھا ہے ان واقعات کے بیان کا مقصد لوگ اللہ تعالیٰ سے عہد کو توڑنے کی ذلت اور رسوائی پر غور و فکر کریں۔ عہد الست، اللہ تیری عبادت کریں گے، تو ہمارا رب ہے، اس کو فراموش کر دیا، اللہ کے کلام کو فراموش کر دیا، دنیا کے بندے اور غلام جو لوگ بن گئے، قرآن ان کے لیے کتے کی مثال دے رہا ہے، قرآن ان کے لیے گدھے کی مثال دے رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور یہ ذلت اور رسوائی سامنے آ رہی ہے ایسے لوگوں کی، اس سے ہمیں عبرت حاصل کر کے اللہ ہمیں توفیق دے، ہم قرآن حکیم کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 177۔ آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ رب کائنات کے کلام مبین میں ارشاد ہوا ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون۔ الاعراف آیت نمبر 177۔ آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا بری ہے وہ قوم مثال کے لحاظ سے جس نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ یہ ترجمہ الاعراف آیت نمبر 177 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں کے لیے کتے کی مثال سب سے بری مثال ہے۔ خود اللہ کہہ رہے ہیں، ایک تو کتے کی مثال، اور اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں ساء، بری ہے مثال جو دی گئی کتے کی،
جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو فراموش کیا. دوبارہ ایک تو کتے کی مثال، اور پھر خود اللہ تعالیٰ فرما رہے بہت ہی بری ہے یہ مثال. اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دے. اگلا نقطہ، یہ مثال فقط ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے بھی دی گئی ہے. مثلاً